اب جتنا ہم انہیں احسان کریں گے اتنا ہی ان کا جو توشہ آخرت ہوگا وہ مزید بڑھے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی ترغیب ہے، احادیث میں بھی اس کی ترغیب ہے، اور دلائل کے اس میں انبار ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم جب کسی کو احسان کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بڑھوتی ہوتی ہے، یعنی اس کا نامہ اعمال جو ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے نیکیوں کا۔ اگر اس کی نیکیاں بڑھ چکی ہوتی ہیں، وہ بخشش یافتہ ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، پھر یہی ایصال ثواب۔ تو آپ ماشاءاللہ ابھی بچے ہیں، تو اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ ایصال ثواب کرنا ایک مستحب اور مستحسن اور اچھا کام ہے، اور ہر نیک اور جائز کام جو ہے وہ اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے بندوں میں محدود رکھا ہے، یعنی مسلمانوں میں اسے محدود رکھا ہے۔ اب مسلمان کیا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہے، کوئی سپارہ پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی نفلی نماز پڑھتا ہے، ایون کوئی بھی جائز نیک کام کرتا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس عمل میں جو نقص ہے، جو کمی ہے، اسے اپنی رحمت کاملہ سے دور فرما، اور دور فرما کے اپنی شان کے شایان شان اس کا ثواب مرحمت فرما، اور اس کا ثواب نبی رحمت شفیع امت کو ہم نظر کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ اللہ سے تمام انبیاء کرام، تمام رسول، تمام صحابہ، تمام اولیاء اور جتنے بھی مرحومین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری امتی تک سب کو احسان کرتے ہیں، اور یہ سب کو پہنچتا ہے۔ کیوں پہنچتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور قرآن فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اخلاص، کہ عمل میں اخلاص لازم ہے۔ اب جب ہمارا یہ تصور ہوگا کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم عام لوگوں کو احسان کرتے ہیں نا، کہ والد صاحب کو کر رہے ہیں، فلاں پڑوسی کو کر رہے ہیں، فلاں دوست کو کر رہے ہیں، اس میں بندے کے اندر اتنی روحانیت نہیں ہوتی۔ مگر جب آپ پوری روح کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور یہ آپ کے مد نظر رہتا ہے اور یہ آپ کے پیش نظر رہتا ہے کہ اس کا ثواب میں نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو اس کے اندر پھر ادب بھی داخل ہو جاتا ہے، اخلاص بھی داخل ہو جاتا ہے، عاجزی بھی داخل ہو جاتی ہے، اور جو عمل ہے اس میں تقویت بھی پیدا ہو جاتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی نظر عنایت کی وجہ سے۔ تو جب بھی ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں، چاہے ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور ہم یہ ایصال کریں، اور یہ ہمیں روزانہ کی بنیادوں پر کرنا چاہیے۔ یہ برسی تو ہمیں یاد بنانے کے طور پر آتے ہیں نا، برسی ہے تو یاد بنا لی، مگر یہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، ہر نمازیں پڑھتے ہیں ہم۔ یہ تو ہم 5 وقت میں اگر ہم اس روح سے پڑھیں گے تو ثواب پہنچے گا، اور جب ہم بالخصوص اہتمام کے ساتھ عشاء کے بعد ہم فارغ ہوتے ہیں، نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا میں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ جو بھی آج میں نے نیکیاں کی ہیں اس کا ثواب ہمارے تمام مرحومین کو پیش کرے۔ اور والدین کا یہ حق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ والدین کا یہ حق ہے کہ انہیں ایصال ثواب کیا جانا چاہیے، اور جو والدین کے لیے دعا کرے، چاہے والدین زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، تو جس کو رزق میں برکت چاہیے، رزق میں فراوانی چاہیے، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی، اس کے رزق میں وسعت ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابھی ظاہر ابھی پریکٹیکل لائف میں داخل ہوں گے آگے جا کے، تو آپ یہ چیزیں ذہن نشین رکھیں۔ یہ بالکل بنیادی باتیں ہیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور عمل کو اس کی روح کے ساتھ کریں۔ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا حافظ بن رہے ہیں ماشاءاللہ، اب جو حفظ کر رہا ہے وہ اچھے انداز سے حفظ کریں، جو ناظرہ پڑھا ہے وہ اچھے انداز سے ناظرہ پڑھے، جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اچھے انداز سے دنیاوی تعلیم حاصل کرے، نماز پڑھے اچھے انداز سے کرے۔ تو جو بھی عمل آپ اچھے انداز سے کریں گے تو پھر آپ اس کو رات کو پہنچانے کے قابل ہوں گے کہ آج میں نے یہ عمل کیا اللہ کی بارگاہ میں، تب یہ قبول ہوگا۔ تو بس اوقات لوگ عمل تو پہنچاتے ہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ اس سے مدد و بے نیاز ہے،
وہ ثواب پہنچا دے گا، ثواب اپنے بندوں میں تقسیم فرما دے گا، مگر جس روح سے ہم کریں گے وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھا تحفہ دیا جائے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو ہمارے مرحومین کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ وہ ایصال ثواب۔ تو ہر نماز کے بعد نہیں تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے مرحومین کو ایصال کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج اگر ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی تو کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا موجود ہوگا۔ تو جیسا ہم بوئیں گے ایز یو سو وی کٹ، جو ہم بوئیں گے وہ ہم کاٹیں گے۔ تو اچھا بوئیں گے تو اچھا کاٹیں گے، تو خدا نخواستہ برا ہوگا تو پھر اس سے مرحومین جو ہوتے ہیں ان کی بھی دل آزاری ہوتی ہے۔ جو مرحومین ہوتے ہیں نا، مرحومین، ان سے بھی حیا کے درس دیا گیا قرآن و سنت میں کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے مرحومین کی ارواح کو خوش کیا جائے۔ یہ شریعت کا مطلوب ہے، شریعت یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ اور اپنے برے اعمال سے اپنے مرحومین کو تکلیف یعنی ایذا نہ دی جائے۔ اب بندہ صرف یہ سوچ لے کہ یار میں عشاء کی نماز، خدا نخواستہ میں نے سستی کری، میں عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہا، یہ سوچے یار میرے والد صاحب کو قبر میں تکلیف ہوگی، میری والدہ کو تکلیف ہوگی، میرے فلاں رشتہ دار کو تکلیف ہوگی، تو اس کا حیا بھی کر لے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں یار آج میں نے یہ فلاں تصویر نہیں پڑھی، والد صاحب کو ایصال ثواب نہیں کیا، تو وہ فوراً اٹھتے ہیں اور وہ ایصال ثواب کرتے ہیں جتنی بھی تھکن ہو ان کو، کیونکہ ان کو پتہ کہ کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی ہمارے ایصال ثواب کا منتظر ہے۔ تو جب ہم اس روح کے ساتھ کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو پھر اس ایصال ثواب کی برکت بھی ہوگی، اور اس کی سب سے بڑا فائدہ کہ ہم خود باعمل بن جائیں گے، ہمارے اندر سے شرارتیں ختم ہو جائیں گی، مستیاں ختم ہو جائے گا، مذاق ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ آپ کرتے ہیں نا مستی؟ نہیں کرتے؟ اچھے بچے ہیں، بچے تو کرتے ہیں نا مستی، بھائی وہ بچہ ہی نہیں جو مستی نہ کرے، مگر یہ ہے کہ اچھے بچے بن کے رہیں، آگے جا کے آپ نے اچھا بچہ بننا ہے، پھر اچھا بندہ بننا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ بندگی کے ساتھ ہے۔ بندہ کس کے ساتھ ہے؟ بندگی کے ساتھ۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں، اور بندہ جو ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم اپنے اچھے سے اچھے اعمال کریں، اچھے سے اچھا ہمارا اخلاق ہو، اچھے سے اچھا ہمارا کردار ہو۔ جب یہ چیزیں ہمارے ذات کے اندر جمع ہوں گی تو ہر کوئی ہم سے ملنے کا خواہش مند ہوگا۔ ہم اس لیے عمل نہ کریں کہ لوگ ہم سے ملیں، ہم اس لیے کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے کہ مخلوق اسے پسند کرتی ہے، جب مخلوق اس کے لیے جب اسے پسند کرتی ہے تو مخلوق اس کی گواہ بن جاتی ہے۔ تو مرنے کے بعد لوگ کیا بولتے ہیں؟ یار فلاں آدمی بڑا اچھا تھا، فلاں حاجی صاحب جو تھے بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے ملنسار تھے۔ تو ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر بندہ اسے سمجھے تو برس سے ایک برس گزر گیا تو اب برسی ہے۔ تو اگر آپ اس کو روز کی معاملات میں لے آئیں تو سبحان اللہ، یہ تو یاد تازہ کرنے والی بات ہوتی ہے، مگر ہم اسے یاد کو روزانہ یاد رکھیں کہ روزانہ مجھے ایصال ثواب کرنا ہے۔ سورہ ملک تو پڑھتے ہی ہمارے ماحول میں ماشاءاللہ سورہ ملک تو روزانہ ہوتی ہے، ہم سورہ ملک کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف، سورہ مزمل، سورہ ملک تو تقریباً اکثر لوگ پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، اس کا ایصال ثواب پڑھتے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ ایصال ثواب کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا خود بھی باطن پاکیزہ ہوگا، اور جن کو ہم ایصال کر رہے ہیں ان کی قبر میں بھی انوارات داخل ہوں گے، اور مزید کیا ہوگا؟ برکات داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں باعمل، مخلص اور باکردار مسلمان بنائے۔ اللہ پاک ہمارے جو بچے حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ نوید بھائی نے یہ اہتمام کیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، گھر میں برکت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ منقبت پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔